ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا، وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے۔ الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامنے جو کار میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں سے چھوٹا سا حصہ تلاوت کر کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے ایمان کی حالت میں۔ سامنے بکار اس آیت سے یہ واضح طور پر یہ جو سنی حضرات اصال ثواب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کا یہ واضح طور پر ثبوت مل رہا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں شرط لگائی ہے تو مومن کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ پھر اپنا خود ہی اندازہ لگائیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں یہ بھی مومنوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہی کام ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ اس کے آپ کو چند دلائل احادیث میں دوں گا۔ بخاری شریف میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں اس میں، جلد نمبر ہے اس کی پہلی اور صفحہ نمبر ہے اس کا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، وہ آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں اور ان کے ذمہ میں روزے ہیں، ان کے قضائے روزے رہتے ہیں، تو میں ان کی طرف سے روزے رکھنا چاہتی ہوں، میں نے ان کی طرف سے روزے رکھے ہیں، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور تمہاری ماں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی حدیث پاک ہے۔ اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی جلد نمبر ہے پہلی اور صفحہ نمبر ہے 247۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعد آپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، ان کے لیے کون سا صدقہ سب سے بہترین ہے؟ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے۔ انباتا ان قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فای صدقتی، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن عبادہ کہ حضرت ام سعد آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے کون سا صدقہ بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ قال فحفر بئرا وقال هذه ام سعد، تو حضرت سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام دے دیا ام سعد کے نام کا کنواں دے دیا، اور ان کی طرف صدقہ آ گیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اصحاب صحاب کی مجلس لگانا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ 14 سال بعد میں نہیں مولویوں نے بنایا، یہ صحابہ کا ہی
काम है शेवा। दूसरी बात जो कहते हैं कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो पानी वो चीज हराम है, तो इस पर तो हजरत में साद का पर नाम आ गया कि ये उनके नाम का कुआं है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो इसका यही मतलब है कि जो कुआं है ये सदका उनकी तरफ से है और ये है अल्लाह के नाम पर ही। तो मौलवी जी मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप भी मुझे इन दलाइल का रद्द दें। आप कहते हैं कि नहीं ये 14 साल बाद बना है। मैंने आपको कुरान की रोशनी में, तफसीर की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में जो कि सियासत्ता की तीनों सियासत्ता की हैं उनकी रोशनी में मैंने आपको दिखाए हैं कि ये काम सहाबा ने किया है, तो 14 साल बाद मैंने किया। मसला